حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی، آپ کے دوست حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی۔ آپ کو ملنے آ جایا کرتے تھے، ملاقات ہوتی، باتیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے اسرائیل، جب میرا وقت آخر آئے تو پہلے مجھے اطلاع دینا، قاصد بھیج دینا تاکہ میں تیاری کر لوں۔ مجھے کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے یا کچھ وقت پہلے مجھے اطلاع دینا کہ تیرا قاصد مجھے تیاری کا بتا دے کہ ان قریب فلاں دن یا فلاں مہینے میں آپ کو موت آنے والی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب یہ فرما دیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور اے اللہ کے نبی، ضرور میں آپ کو پہلے بتا دوں گا۔ میں 3 قاصد بھیجوں گا آپ کے پاس، 3 مرتبہ پیغام آئے گا، اور یعنی 3 مرتبہ بتدریج، لمحہ بلمحہ۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن جب آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے، عرض کی، حضور جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے اسرائیل، تیرے ساتھ تو ایک وعدہ تھا میرا، تو نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ اس کو امام غزالی نے روایت کیا ہے، اور یہ جو روایت ہے مکاشفۃ القلوب میں لکھی ہوئی ہے، مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 21 میں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور اے اللہ کے نبی، میں نے 3 قاصد آپ کے پاس بھیجے تھے، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ میرے پاس تو نہیں آئے۔ عرض کی، حضور پہلا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے۔ جب انسان کی موت قریب آتی ہے، جب زندگی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، میرا قاصد جو تھا، آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے، اور دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جوانی ختم ہونا شروع ہو گئی اور کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ میں نے بہت پہلے بتا دیا۔ اور تیسرا قاصد یہ ہے کہ بیماری آ گئی، کمر جھک گئی، اور بیماری جو ہے یہ تو اور بڑا قاصد ہے، کمر جھک جانا یہ اور بڑا قاصد ہے۔ عرض کی، حضور میں نے تو اپنے وعدے پورے کر دیے ہیں، میں نے 3 قاصد بھیجے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ بار بار نصیحت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 133 میں، ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، فرمایا کیا آپ اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی پیاری بات کی تھی، اپنے بیٹوں کو فرمایا، اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، ذکر کرنا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ تو سب نے یہ اقرار کیا، یہ وعدہ کیا، اے ہمارے باپ، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی، جو ہمارے آبا و اجداد کا باپ ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کا جو خدا ہے، جو ہمارے آبا و اجداد کا وحدہ لا شریک ہے، خدا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اے ہمارے باپ، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا، یہ آخری وقت ان کو نصیحت کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور سب نے اقرار کیا ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، انبیاء کرام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اس طرح اپنی اولاد سے وعدے لیتے تھے، ثابت قدمی کے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور عبادت کے وعدے لیتے تھے،
اور اسرائیل علیہ السلام نے جو یہ بتا دیا ہے کہ اے انسان، ہر انسان کو بتا دیا کہ یہ قاصد ہے، سفید بال آ جانا، جسم میں کمزوری آ جانا اور بیماریاں آخری وقت غلبہ ہو جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اے انسان، وقت قریب آ رہا ہے، موت آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، یہ موت کی علامت ہے، جان کمزور ہو گئی، یہ موت کی علامت ہے، جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب انسان مرتا ہے تو قدموں کی طرف سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، قدم اس کے مر جاتے ہیں، ٹانگیں مر جاتی ہیں، جان نکل جاتی ہے، اس کے جو آگے اسی طرح آہستہ آہستہ جسم مرتا جاتا ہے۔ انسان کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پچھلا جسم مر چکا ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ تو جب کمزوری آ جاتی تو اسے بھی یہی سمجھو کہ طاقت ختم ہو رہی ہے، جسم مر رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ مرنا تو جسم نے ہے۔ جب انسان اس سے نکل جائے گا، اس کی حقیقت روح نکل جائے گی، تو اس روح کو سب کچھ، عقل، شعور، علم، عمل، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو اس کے عمل ہے، اسے یاد ہوں گے اور اس سے پوچھا جائے گا، اور اپنے جسم کے ساتھ قبر میں ایسے ہی تعلق ہوگا جیسے اب ہے۔